اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ اس چینلز پر ویڈیو سہولت کے لیے لوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ سب کو جو پڑھ نہیں سکتے، جن کو مشکلات ہیں، ان کے لیے آسانی ہو۔ تو برائے مہربانی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بے اولادی کے لیے طاقتور عمل۔ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بے اولادوں کے لیے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے کو صالح اولاد بھی نصیب ہوتی ہے۔ بے اولادوں کو کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر اس میں پہلے وہ اس کا صدقہ اتاریں، عمل کا ہدیہ دیں، یعنی حسب استطاعت خیرات کریں، غربا و مساکین کو کھانا کھلائیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اپنے نام کا اسم اعظم حاصل کر کے پڑھا کریں اور مسلسل یہ دعا پڑھیں۔ جنات اور انسانوں کا مشترکہ دشمن۔ شیطان ہمارا اور تمہارا دشمن ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس نے لوح محفوظ پر جب یہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا الہی، وہ کون مردود ہوگا جو تیری اطاعت سے منحرف ہوگا؟ رب کریم نے فرمایا کہ تو عنقریب دیکھ لے گا۔ پس میں تمہیں یہ راز بھی بتا دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو طاقت بے پناہ ہے وہ شیطان کو دھتکار دیتی ہے۔ تعوذ پڑھنے والے انسان کے دل سے وساوس، باطلہ اور ہر طرح کی بد عقیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان اس انسان سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ انسان اپنی حاجات صرف اللہ سے بیان کرے اور ان کے مداوع کی دعا کرے تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ ہر طرح کی آفات، بلیات اور مشکلات کے لیے یہ پڑھا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نیک جنات کی طاقت کا راز۔ ترتوش کے علاوہ راکم کو بعض مسلمان جنات کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ عبداللہ بن حی ایک صاحب بصیرت اور ولی اللہ جن تھا۔ اس سے بھی مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان جنات درود پاک کا بکثرت ورد کرتے ہیں۔ عبداللہ بن حی نے مجھے بتایا تھا، مسلمان جنات کو درود پاک کے ذکر سے توانائی حاصل ہوتی ہے اور یہ ذکر ہی ہماری خوراک ہے۔ عبداللہ بن حی کے ساتھ مجھے جنات کی مجالس میں جانے کا اتفاق ہوا اور ان کے ذکر و اذکار کے پر لطف روحانی مناظر سے دیدہ دل کو معطر کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان جنات جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنے مسلمان عاملین یعنی انسانوں سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کہنے پر آ گئے ہیں، پس اب تم درود پاک پڑھو تاکہ ہماری روحانی درجات بلند ہوں اور ہم شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کریں۔ پس یہ ثابت ہوا کہ اگر مسلمان درود ابراہیمی کا ذکر کرتے رہیں تو وہ دنیاوی و آخروی زندگی کے تمام وبالوں سے محفوظ رہیں گے اور کامرانیاں ان کے قدم چومیں گی۔ راکم کا اپنا تجربہ بھی یہی ہے کہ اس نے جب درود پاک کا وظیفہ ادا کرنا شروع کیا تو شیاطین کی شورش ختم ہو گئی اور قدم قدم پر کامرانیاں نصیب ہوئیں۔ یہ طبی نہیں، روحانی بیماری ہے، علاج حاضر۔
اگر مریض پر بندش جمع کا جادو کیا گیا ہو تو اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ وہ جب تک اپنی بیوی سے دور رہتا ہے اپنے اندر جمع کی طاقت بھرپور انداز سے محسوس کرتا ہے، لیکن جو ہی اس کے قریب جاتا ہے اور جمع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو عین وقت پر وہ جمع کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر مریض نامرد ہو تو خواہ اپنی بیوی کے قریب ہو یا دور، اپنے اندر قوت جمع کو بالکل محسوس ہی نہیں کرتا، اور اگر اسے جنسی کمزوری ہو تو وہ کئی دنوں کے بعد جمع کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ آئیے نامردی اور جنسی کمزوری کے علاج جانتے ہیں۔ قوت با کا طبی اور روحانی علاج۔ 1 کلو گرام خالص شہد اور 200 گرام تازہ غذاء الملکات، ان پر سورہ فاتحہ، سورہ علم نشرہ اور معوذات یعنی کہ سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر دم کریں۔ مریض پر روز اس شہد سے 3 چمچ نہار منہ اور 1 چمچ دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ جب تک مسئلہ حل نہ ہو یہ علاج جاری رکھیں، اللہ کے حکم سے شفا نصیب ہوگی۔ جنات کے طبی ٹوٹکے، جنات کے علاج معالجے کا کیا ہوتا ہوگا؟ کیا جنات علاج کراتے ہیں؟ بیمار ہوتے ہیں؟ ان کا علاج کون کرتا ہے؟ ان کا معالجہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا وہ جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں، پرانے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، جدید علاج استعمال کرتے ہیں، یا وہ دم درود کو مانتے ہیں، نقش و تعویذات کا استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو مسلسل چل رہا ہے، اور اس سوال میں کئی سوال اٹھتے ہیں۔ میرے مسلسل تجربات میں یہ بات ہے اور یقینی حقیقی بات ہے کہ جنات جڑی بوٹیاں، پرانے ٹوٹکے اور پرانی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ان کے تجربات میں پرانے ٹوٹکے اور پرانی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ علاج کا اصول۔ ایک جگہ جنات کے ہاں جانا ہوا، جنگل تھا، کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا جہاں جنات کا بسیرا تھا، ساتھ میدان اور ویرانہ تھا، جنات وہیں رہتے تھے۔ جب وہاں جانا ہوا تو دیکھا کہ ایک مریض جن کا علاج ہو رہا ہے اس کا دایاں پاؤں باندھا ہوا تھا اور بایاں ہاتھ باندھا ہوا تھا، یعنی اس پر سوت کی رسی کس کر لپیٹی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ اس پر محنت کی گئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے اس کو دورے پڑتے ہیں، ہمارے ہاں اصول ہے کہ مخالف سمت کو باندھیں، جو مخالف سمت ہے اس پر توجہ کریں۔ ہم اس کو کچھ عرصہ کے لیے باندھ دیتے ہیں، جب ٹھیک ہو جاتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے دورے شروع ہو جاتے ہیں۔ پرانے چمڑے کا استعمال۔ ایک اور جن کہنے لگے ہم پرانا چمڑا جو کنویں کے ڈول کے لیے یا پرانے جوتے میں استعمال کیا ہوا ہو اس کو دھو کر اس کا ٹکڑا گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ جنات بہت ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں اور ان کے پاس پوشیدہ اور خفیہ ٹوٹکے ہوتے ہیں جو صدیوں سے ان کے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حیرت انگیز دنیا وابستہ ہوتی ہے اور حیرت انگیز نظام وابستہ ہوتا ہے۔ ان ٹوٹکوں کے ساتھ شفا یابی کے راز جڑے ہوئے ہیں۔ جنات اپنی پرانی ریت روایات اور پرانا نظام کبھی نہیں چھوڑتے اور وہ پرانی تراکیب کو ہمیشہ باقی رکھتے ہیں۔ آباء و اجداد کے تجربات۔ علاج معالجہ میں، روحانی تعویذات اور دم میں، اپنی شادیوں کی ریت روایت میں، اپنی جسمانی زندگی میں وہ ہمیشہ پرانی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور پرانی چیزوں کا استعمال ان کے ہاں بہت ہوتا ہے۔ ان کا ہر وقت ایک ذہن ہوتا ہے، وہ کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے آباء و اجداد کے تجربات ہیں۔ وہ آباء و اجداد کے تجربات کو نہیں چھوڑتے، باپ دادا کی پرانی ترتیب ختم نہیں کرتے۔ ان کے پاس علاج معالجہ کی تمام تدابیر بھی ہیں
اور انداز بھی ہیں، لیکن ان تدابیر اور انداز میں ہمیشہ پرانے طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ رنگوں سے علاج۔ جنات کے ہاں ایک جگہ میرا جانا ہوا تو وہاں انہوں نے 7 رنگ کے کپڑے بچھائے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں پر ایک جن کو بٹھاتے اور اٹھاتے، یعنی جن پہلے ایک رنگ کے کپڑے پر بیٹھتا اس پر عمل کرتے، پھر دوسرے پر بیٹھتا اس پر عمل کرتے، الغرض 7 کپڑوں پر اس کو بٹھایا اور 7 کپڑوں پر اس کو بٹھا کر اس پر عمل کیا گیا۔ پھر ان 7 کپڑوں کو جلا دیا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا عمل ہے؟ جنات نے بتایا کہ ان کپڑوں پر بٹھا کر ہم کلام الہی پڑھتے ہیں، اور کلام الہی کی برکت سے اس بندے کی بیماری، سخت جادو ہو، شیطانی جنات ہوں، آخری بندش ہو، کسی قسم کی زندگی میں رکاوٹ ہو اور کسی بھی قسم کی بندشیں ہوں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مٹی اور آسمان کے 7 رنگ۔ کہنے لگے قوس قزح کے 7 رنگ ہوتے ہیں اور کائنات 7 رنگوں سے بنی ہوئی ہے۔ مٹی کے 7 رنگ ہیں، آسمان کے 7 رنگ ہیں، ہمارے سامنے صرف نیلا آسمان ہے، 7 آسمانوں کے رنگ اپنے ہیں۔ جڑی بوٹیاں بھی مختلف رنگوں سے بنی ہوئی ہیں، پھر مختلف رنگوں سے، لیکن ان سب میں 7 رنگ غالب اور نمایاں ہیں۔ مجھے ان کی بات پر حیرت ہوئی کہ جنات ہم سے کتنی زیادہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں، ایسی گہرائی جس تک ہم پہنچتے ہی نہیں، وہ علاج جس کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اس علاج کو وہ بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور اس علاج کو علاج معالجے کا آخری نظام بناتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں اثرات۔ میں نے جنات سے سیکھا، پرانے ٹوٹکے، پرانے نسخے، پرانا علاج، حد سے زیادہ سیکھا۔ ان کے تجربات بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹی کو جب شادی کے وقت گھر سے روانہ کرتے ہیں، وہاں ایک خاص ٹوٹکا ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر نہ شرک ہوتا ہے، نہ بدعت ہوتی ہے، نہ گناہ ہوتا ہے، نہ عجائبات ہوتے ہیں، لیکن ان ٹوٹکوں کا ان کی زندگیوں پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اس سے جہاں صحت و تندرستی ملتی ہے، وہاں گھر کا رہن سہن بہت اچھا ہوتا ہے، زندگی ہمیشہ لاجواب و بہترین رہتی ہے اور بہت زبردست نبھا ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، نفرتیں نہیں ہوتیں، ان پر جادو کا کوئی وار، بندشوں کا وار، کسی کالی دنیا کا وار نہیں چلتا، کیونکہ یہ پرانی مخلوق ہے اور یہ پرانے لوگ ہی پرانی ریت و روایت باقی رکھتے ہیں۔ ان میں علاج کا سلسلہ، شادیوں اور بیاہ کا سلسلہ، یہ سب پرانی طرز کا ہے۔ یہ کبھی اپنے اصل نظام کو نہیں چھوڑتے۔ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں یہ سچی حقیقت ہے۔ اس ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔